یہاں میں حکمت عرض کر رہا ہوں، مگر محبوب جب انسانیت اپنے مراحل سے گزرتی ہوئی اپنی فکر میں بھی بلوغت کے مراحل سے گزر رہی تھی، اپنے کمال سے گزرتی رہی، اپنے حسن و جمال کے بھی منتہائے کمال اور جوبن تک پہنچتی رہی، شعور کو بھی بلوغت مل رہی تھی، انسانیت کے ادراک کو بھی بلوغت مل رہی تھی، انسانیت کے فہم کو بھی بلوغت مل رہی تھی، انسانیت کے ایمان کو بھی بلوغت مل رہی تھی۔ پھر شعور انسانی بھی اپنے ظاہری اور باطنی کمال سے گزرتا ہوا اپنے جوبن کو پہنچ رہا تھا۔ جب انسانیت کو ظاہر کو بھی جمال دیا، کمال دیا، معراج دی، جب باطن کو بھی کمال دیا، معراج دی، اور جب انسانیت ہر حوالے سے اپنی فکر میں، سوچ میں، نظریے میں، اپنی حیثیت میں، اپنے انداز میں، اپنے بیان میں، اپنے اقوال میں، اپنے افکار میں جب اپنے منتہائے کمال کو پہنچنے لگی، اور یہی سبب تھا انبیاء کو بھیجنے کا، جب ان کی رشد و ہدایت اپنے کمال کو پہنچی، جب ان کی توحید کی فکر اپنے کمال کو پہنچی، جب ان کی حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی صلاحیت اپنے کمال کو پہنچی، جب ان کی فہم اور فراست اور ادراک اپنے کمال کو پہنچا، جب انسانیت کو جس لیول تک لے جانا مقصود تھا، جب میں نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا وہ مقصد انسانیت میں پورا ہوتا ہوا نظر آیا، جب اللہ نے دیکھا کہ اب انسان اس مقام تک پہنچ گیا جہاں انسان کو اپنی بلوغت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ جس سبب سے انبیاء کو بھیجتا تھا کہ انسانیت کو شعور اور بلوغت مل جائے، جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچ جائے، جب ہر شے کو کمال مل گیا، تو انسانیت کے کمال پر جب معراج کا وقت آیا تو اس وقت نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین کو بھیجا۔ اب یہاں پر یہ ایک نکتہ تھا جو میں نے عرض کیا، اور یہ حکمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں کیوں رکھا۔ اور یہاں پر میں ایک بات برسبیل تذکرہ عرض کرتا ہوا چلوں کہ شیخ محی الدین ابن العربی الفتوحات المکیہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ہر نبی کو مبعوث فرما رہا تھا تو اپنے اوصاف سے، اپنے کمالات، اپنے جمال اور اپنی الوہی شانوں میں سے اور اپنے جمال الوہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک شان ہر نبی کو دے کر بھیج رہا تھا۔ اپنی شانوں میں سے، اپنے اوصاف حمیدہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک وصف کسی نہ کسی نبی کو دے کر بھیج رہا تھا۔ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کو کوئی وصف دیا، شیس علیہ السلام کو دیا، شعیب علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام کو دیا، اسحاق علیہ السلام کو دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر تمام انبیاء کو دے رہا تھا۔ شیخ اکبر محی الدین عربی فرماتے ہیں کہ وہاں پر آدم علیہ السلام بھی آگے بڑھے اور عرض کیا، یہ عالم ارواح کی بات ہے کہ اے مولا میں بھی تو تیرا آدم ہوں، مجھے بھی تو بھیجے گا تو مجھے بھی تو اپنے حضوظ میں سے، اپنی بارگاہ کی عطا میں سے کوئی رنگ دے کر بھیج، تاکہ میں بھی تیرے رنگوں میں رنگا جاؤں، تیرے اوصاف میں سے کوئی وصف لے کر تیری بارگاہ کا شاہکار بن کے کائنات میں جاؤں۔ محبوب مجھے بھی تو کچھ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تو رک جا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ اب غور سے سنیے گا،
ابھی تیرا وقت نہیں آیا. اللہ رب العزت نے جو کچھ دینا تھا وہ سب انبیاء کو دیتا رہا. کسی کو کلیم اللہ بنانا تھا بنا دیا, کسی کو روح اللہ بنانا تھا بنا دیا, کسی کو صفی اللہ بنانا تھا بنا دیا, کسی کو نجیب اللہ بنانا تھا بنا دیا, کسی کو کوئی حسین بنانا تھا بنا دیا, جمیل بنانا تھا بنا دیا, متکلم بنانا تھا بنا دیا, تصرف کائنات دینا تھا دے دیا, تصرف ملائک دینا تھا دے دیا, تصرف انس و جن دینا تھا دے دیا. سارے تصرفات بٹتے ہوئے آدم علیہ السلام نے شاید سوچا کہ کہیں کوئی تصرف رہ نہ جائے تو میں اپنی عرض کر دوں, مولا تیرا آدم ہوں, مجھے بھی تو کچھ دے دے. اللہ نے فرمایا آدم تو ٹھہر جا, ابھی تیری باری نہیں آئی. اب سمجھ آیا کہ جب اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو ان کا نصیب تقسیم کر دیا تو آدم علیہ السلام تک رہے ہوں گے کہ مولا میرے نصیب کا کیا بنے گا. جب آدم علیہ السلام تنہا اپنے نصیب کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے, شیخ اکبر فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جب سارے حصے سب کو دے کر کائنات میں فیصلہ کر دیا تو تب آدم علیہ السلام کو بلایا, آدم ادھر آ. آدم علیہ السلام آئے. فرمایا اے آدم بات یہ ہے, ابھی تو میں نے سلسلہ انبیاء میں اپنا کرم تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. جب سلسلہ ختم کروں گا تو خاتم النبیین کو لاؤں گا. ابھی سلسلہ شروع کیا ہے, جب سلسلہ ختم کرنے آؤں گا اس کا فیصلہ کروں گا تو تب خاتم النبیین کی باری آئے گی. تجھے پتا ہے آدم وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں مولا اگر آدم کو نہیں پتا تو کس کو کیا پتا؟ اے آدم تجھے کیسے پتا؟ پھر جو حدیث شریف میں آتا ہے عرض کیا مولا جب تو نے اپنی روح مبارک مجھ میں پھونکی تھی اور میرے جسد خاکی کو جب اپنے انوار و تجلیات سے اس قابل کر دیا کہ میں سر اٹھا کر دیکھ سکوں, تب میں نے نگاہ جو اٹھائی تیرے عرش کے پایوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ جس ہستی کا نام تو نے کسی اور کے ساتھ نہیں پر اپنے ساتھ لگا کر جوڑا ہے اور عرش کے ہر پتے اور پائے پر جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر حسین بنایا ہے, تو میں سمجھ گیا یہی وہ تیرا خاتم النبیین ہوگا جو سب سے آخر میں آ رہا ہو. اب پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے آدم تو سمجھ گیا تو تو اپنے نصیب کی بات کرتا تھا, تیرا نصیب تو جاگ گیا. عرض کیا مولا میرا نصیب کیسے جاگا؟ اب غور سے سنیے گا, شیخ اکبر الفتوحات المکیہ میں یہ حوالہ دے دیں, یہ میں اپنی طرف سے کوئی گھڑ نہیں رہا, میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے جو بات کی میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا آدم ادھر آ, تجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ اپنی بارگاہ میں نور محمدی کو چھپا کے رکھا. فرمایا مولا لگتا ہے جب سے کائنات بنائی ہے تو نے چھپا کے ہی رکھا. اب فرمایا کہ ہاں جب تک آخری سیکنڈ لاسٹ نبی نہیں آتا اس وقت تک تو چھپائے رکھوں گا, مگر جب سلسلہ نبوت کو ختم تو کرنا ہے نا آدم, جب ختم کرنے کا وقت آئے گا تو آخر کار میں نے اپنے محمد مصطفیٰ کو دنیا میں تو بھیجنا ہے. مگر آدم تجھے بتاتا ہوں کہ میں حقیقت محمدی جسے آج تک چھپا کے رکھا ہے میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا. وہ حقیقت محمدی جسے میں نے آج تک اپنے انوار و تجلیات کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں نہیں چاہتا
کہ وہ میری حقیقت محمدی کو کوئی دیکھے اور اس کا وہ ادب بجا نہ لا سکے، تو میں نے اپنے محمد کے نور کو جو دنیا میں بھیجنا ہے، اے آدم میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی لباس تو بنانا ہے، جس لباس میں نور محمدی کو ڈال کر دنیا میں بھیج دوں گا۔ اے آدم بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے سب کو لباس دیے، مگر تجھے جو آدمیت کا لباس دیا، جو بشریت کا لباس دیا، وہ مجھے اتنا پسند آ گیا کہ دنیا میں تجھے محمد کا ظاہر بنا دوں گا، اور آخرت میں محمد کو تیرا، دنیا میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بنا دوں گا، اور حقیقت محمدی کو دنیا میں تیرا باطن بنا دوں گا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آدم دنیا میں، کائنات میں، عالم میں تجھے محمد مصطفیٰ کا لباس بنا دوں گا۔ تیرا آدمیت کا جو لباس ہے وہ اپنے محبوب کے لیے چن لوں گا، اور اس نور مصطفیٰ کو تیرے آدمیت کے لباس کے اندر چھپا کے دنیا میں بھیج دوں گا۔ نور محمدی کو تیرے آدمیت کے لباس میں چھپا کر دنیا میں بھیج دوں گا۔ پھر مولا میں کدھر ہوں؟ فرمایا اے آدم سن لے، تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں تیرا باطن ہوگا، وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہوگا، اور جب روز محشر آئے گا، قیامت برپا ہوگی، اس وقت اے آدم تجھے محمد کا باطن بنا دوں گا، محمد کو تیرا ظاہر بنا دوں گا۔